الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بارکارِ حقیقت قل هو اللہ احد ونگہبانِ تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارن ولم یولد بہرجا دستگیر ولم یکن حافظ قرآن ناصر له کفوا احد ہما انبیاء در سنائے تو
مقیم در انتظار توند تو بدر منیری ہما اخترم تو سلطان ملکی ہما محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، جس کی توفیق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب تے بے ادب بے نصیب۔ یہ دعوت ولیمہ نہیں ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی محفل ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ اس لیے اطمینان سے، خاموشی سے، شوق سے، ذوق سے اگر ہم بیٹھیں گے تو جو بات سنیں گے وہ دل پر اثر کریں گے، اور اگر ہم منہ دکھانے کے لیے آئے ہیں یا رسم پوری کرنے آئے ہیں یا کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں تو بے فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا، الٹا گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے ارد گرد میں بھی کوئی شور کرے، کوئی بچہ کوئی بڑا تو اسے خاموش کروائیں، تاکہ ماحول جو ہے نا وہ ایک اصلاحی اور تبلیغی ماحول بنا رہے۔ اللہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ آپ مانتے ہو اس بات کو کہ نہیں؟ تو پھر بے شک کہو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب ہے، جو پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا۔ جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا رتبہ یہ تو ہر مسلمان کو ویسے ہی پتا ہے کہ جو کتاب اللہ کا کلام ہے وہ غیر اہم ہو سکتا؟ جو پیغام اللہ کا کلام ہے، جو کتاب اللہ کا کلام ہے اور جسے نازل کیا گیا امام الانبیاء پر، جسے نازل کیا گیا نبی الانبیاء پر، وہ پیغام غیر اہم نہیں ہو سکتا، وہ اہم ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ خود قرآن کریم سے، اس کے انداز سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا۔ کسی جگہ پہ اللہ نے کہا میرا محبوب آپ واعظ کریں تو قرآن سے کریں، آپ ان لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے لگے تو قرآن سے کریں، آپ اتباع کریں تو قرآن کی کریں،
آپ تلاوت کریں، قرآن کی کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، میرے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ مکہ چھوڑ رہے تھے اور بار بار مکے کی طرف دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ میرا پیغمبر پریشان نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، آج مکے سے نکال رہے ہیں آپ کو، ایک وقت آئے گا میں مکے کا فاتح بنا کے اس زمین کو تیرے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا، لیکن میرا محبوب اس قرآن کی ذمہ داری کے اندر رتی برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ حوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذی چتری کی بیماری لگتی، کوڑ کی بیماری لگ جاتی، اللہ نے کہا میرا محبوب جتے پیر ہوئی اتے خیر ہوئی، تو چل میرا سونا، تیرے قدمہ دے تقدس نال میں زمین دیا نحوس تائیں اٹھا لے، لیکن لچک نہیں آنی چاہیے، میرا محبوب تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، یہ جی ایک سیٹنگ کر کے پتر سے چھڑ دے، بھال آیا بدی کی دی بنا کے نہ پھر نہ کرنا، ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، میرا محبوب توجہ کریو، قرآن کی اہمیت کتنی ہے، اہمیت توجہ کریو، آج ہم نے جو قرآن کو پسے کچھ ڈال دیا ہے نا، عزیز قرآن پڑھے ہی نہیں، کیڑا کو پڑھے ابھی ہے جو نادرہ پڑھ لیا انہیں دیدہ ستا جا کر کے تے اسے تے خوش ہے، اسے تے 70 برے گزار چھڑے اسے تے 60 سال گزار چھڑے کہ میں نادرہ پڑھنا، سویرے نماز تو بعد رکوع 2 پڑھے مسیطی بیٹھ کے لفظ کھیچترو کر کے بابے ری خوش نے
جوان خوش ہے، بچے نو پڑھایا تو ناظرہ پڑھایا تو پھر مطمئن جی قرآن پڑھے اسو کدو دا پڑھے اسو آکے چوتھی ایسی جو پڑھ لیا اسو قرآن تیسری چوتھی ہے فارغ تے انگلش پہ چل دی ہے 16 سال، کیمسٹری 16 سال، بایو 16 سال، میتھ 16 سال، قرآن چوتھی ہے فارغ تے جانا کتے ہوئے جنت الفردوس، تھلے جنت بھی نہیں پسند ہے، جنت الفردوس پینا کی ہو گئے کوثر تے قرآن زندگی ہے کوئی ہے مسلمان، ہاں عاشق رسول، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ اللہ، ہر مسلمان خود سوچے، ہم خود دیکھیں، اپنا احتساب خود کریں، میں مسلمان ہوں، دکاندار بعد میں، سیاستدان بعد میں، میں ٹھیکیدار بعد میں، ملازم بعد میں، سب سے پہلے میں مسلمان۔ کیا اسلام کا اتنا حق نہیں ہے میرے اوپر کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو سیکھوں، اس قرآن کو سیکھوں؟ کیا کہا قرآن نے؟ وَهُدًى لِلنَّاسِ ہے کہ نہیں؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی سوال کرے اقبال کو کون جانتا ہے؟ پورے مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا جی میں جانتا ہوں۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کہتا ہے میں نے اقبال کو پڑھا، میں نے اقبال کو پڑھا، میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے اقبال کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کی شاعری پڑھی ہے، سمجھی ہے، مجھے پتا اقبال کیا ہے۔ مسلمانوں، ہم مسلمان ہو کے بھی اپنے رب کو نہیں سمجھ پائے کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، ہم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، ہمیں بڑی سوچی سمجھی سازش کے ساتھ، میرے الفاظ پہ توجہ کریے گا، بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں اس بات پر مجبور کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ تمہاری ذمہ داری صرف ناظرہ قرآن پڑھنے کی ہے، بس پوری ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے یحسبون انہم مہتدون، جب شیطان گھروں میں ڈیرے لگاتا ہے پھر وہ تسلیاں دے کے کہتا ہے تیرے تو وڈا ہدایت یافتہ ہے ہی کوئی نہیں، تجھے قرآن نہیں آتا پھر بھی تو ہدایت یافتہ، تجھے ترجمہ نہیں آتا قرآن کا۔ میرا خیال ہے تسی جلسے دے موڈ جی کوئی نہیں سو بیٹھ جائے آپ ٹیک کے 2 منٹ جب گفتگو ہو جائے تو بھی چپیا اٹھتا ہے، باہر پہ اٹھتا ہے، تو سجے پہ آگتا ہے، کھبے پہ آگتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ جتنی دیر تک ہمارے اندر ادب نہیں آئے گا نا، یاد رکھیے گا بات کوئی اثر نہیں ہوگی، اور یہ دیکھو یہ محفل کس کی ہے، اور لمبڑدار دے ڈیرے دے بیٹھ کے بندہ تھوڑا جہا پڑکے نہ پیواندا ہے باہر کٹ دوبارہ نہ ہوئی دیوانی، تو یہ اللہ کا گھر ہے۔ دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ اگر اس بات کو توجہ سے نہ سنا گیا، ہم تو آئے ہیں چلے جائیں گے، مسافر ہیں، لیکن آپ نے اللہ کی بات کو کس طرح سنا ہے اللہ دیکھ رہا، واللہ بصیر بالعباد، وہ بندوں کے ہر عمل کو دیکھ رہا۔ ہمارے اندر اہمیت کتنی ہے اللہ کی قرآن کی، ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن کتنا پڑھایا ہے؟ یہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں جکاریاں والوں، میں کتنا مسلمان ہوں مجھے پتا ہے، آپ کتنے مسلمان ہیں آپ کو پتا، ہماری زندگی میں کتاب اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ انج کیتا چوم چھڑیا سیر تیرا چھڑیا بس سینے نہ لا چھڑیا بس،
قرآن کیندہ کیا، قرآن کا دعویٰ کیا، قرآن کا مطالبہ کیا، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر چمن چٹن آستے بنائی سی اللہ نے بھیجی سی تو پھر صحابہ بھی چم چاٹی نہیں دے، وہ ایویں گھروں بے کار ہوئے، انہوں نے ایویں جناب کوڑے کھاتے سنگنا پائیاں اونٹھاں نال بن کے جسم کے ٹکڑے کروا دیتے انگاریاں تے لیٹے، پیارے پیغمبر کو شہر چھوڑنا پڑا، نبی کی بیٹی کے منہ پہ تماچا مارا گیا، نبی کے صحابہ کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ جس طرح اہمیت ہم نے سمجھی ہے نا، یہ اہمیت نہیں، قرآن سمجھنا ہر مسلمان کے لیے اتنا فرض ہے، اس کتاب کو تو سب کو ہونا چاہیے، یہ قرآن سب کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن یہ قرآن اٹھے گا اور اپنے حق کا مطالبہ کرے گا اللہ کے دربار، اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ سوچ لو اپنے ذہنوں میں کیا جواب دینا، اپنے ذہنوں میں سوچ لو کہ جب قرآن مطالبہ کرے گا تو میرے پاس اس مطالبے کا جواب کیا، جب یہ قرآن اپنا حق مانگے گا میرے پاس اس کا جواب کیا ہے، وہ جواب ہی بنا کے رکھ لو۔ اللہ کہے گا میں نے جوانی دی، پیسہ دیا، روزی دی، کبھی بھوکا سونے نہیں دیا، بغیر مانگے اولاد دی تجھے میں نے، تو نے میری بھیجی ہوئی ہدایت، میری بھیجی ہوئی کتاب پڑھی، تو نے میری بھیجی ہوئی کتاب سمجھی، تو نے قرآن سمجھا، یہ اپنا حق مانگے گا، اس کی اہمیت دیکھیے۔ پیارے پیغمبر سے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ مَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ۔ میرا سونا، توجہ ہے جی، میرا سونا اے جڑی کتاب سب سے ملتی ہے، میرا سونا تو آنوں تے امید ہی نہیں سی، پتہ ہی نہیں سی، تو آنوں تے بالکل ہی نہیں سی پتا کہ اساں تو آنوں کتاب دیمنی ہے تے ایک قرآن دیمنی۔ اور میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمتم من ربک، اے جڑی کتاب تو انہوں ملی ہے اے رحمت کس دی؟ بولو رحمت نہ ہوئے آت کتاب نہ ملے، رحمت کی تھی میرا پاک پیغمبر، اسامت کی تھی جیڑی یہ کتاب ستوانو دے دیتی، اس وقت میرا پاک پیغمبر کچھ بھی ہو جائے قرآن دے مشن سے اندر لچک نہیں ہم مطالبہ کیتے انہیں آکھن لگے ایت بقرآن غیر ھذا، آ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں اے قرآن نہیں مندے، اساں اے قرآن بولو نہیں مندے، کوئی اور کتاب لے کے آ جا یا بدل ہو، یا اس قرآن دے وچوں بعض احکام بدل چھوڑ کر دے، اسائے قرآن مننا سے تیار نہیں، اسائے قرآن نہیں منیں دے، اسو یا کتاب بدل
اس قرآن وچوں بعض آیات بدل اے تیری کتاب ہے اس کتاب نو جڑے ویلے قریب ہوئیے تے لا والی تلوار سٹ مرندی ہے نیڑے ہوئیے تے پہلے آواز آندی ہے لا ساڑھے بزرگ لا توری او منا توری او حبلوری سواری اور جڑی فقیر نی گزاری اسی جے آکھی اے بھی جان دینے تے حالات بدل دینے تے تیری کتاب بول دیئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کوئی فرنیاں پکائیے کوئی چور پکائیے اینا دے نا دیاں کوئی زبیے کریے اس واسطے کہ ساڑیاں مشکلات دکھ دور ہو جان تکلیفاں دور ہو جان اس ویلے قرآن تیرا کی آندہ ہے لا کاشف لہو اللہ فرماتا ہے ظالم اے قرآن ہے تے میرا محمد جوان صاحب قرآن اے قرآن ہے تے میرا محمد تفسیر قرآن ہے تو سان رکھ دل پہ مارو میرا محمد اللہ کبھی نہیں چھڑتا ملک چھڑنا پیات چھوڑ دے سی پر لا نہیں چھڑتا میرے محمد نے رشتے چھوڑ دیتے پر لا نہیں چھوڑیا میرے محمد نے تعلق توڑ دیتے پر لا نہیں چھوڑیا مکہ چھوڑنا پیات چھوڑ دیتا پر لا نہیں چھوڑیا میرا محمد کریم دیاں بچیاں دے منتے تماتے رکھے پر لا نہیں چھوڑیا میرے محمد جانی سارانو انگارے اٹھے لٹایا تے تڑپایا گیا پر لا بولو اور میرے آلوے کو خدا راضی ہوئے لا چھوڑیا اللہ فرماندہ میرا محبوب انہوں جواب دیتے کی کہے قل بول میرا نبوت لکن قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی اور میرا محبوب پیغمبر تنو کہہ دے اپنی زبان عطروں ہلا کے کہہ دے اور میاں قرآن نازل کرنا کام کس دا ہے میرے اللہ دا جس نازل کیتا ہے میں محمد اس دا محبوب تا ضرورا میں محمد اس خدا دا لاڈلا تا ضرورا میں محمد اس خدا دا برگزیدہ تا ضرورا نبیان دا ایمان تا ضرورا رسولہ دا صدا تا ضرورا لیکن قرآن بدلنے
بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تے آپ اتباع کرنا تے سے قرآن کی کرنا، میں تے آپ اتباع کرنا، اور بولو گا صحیح، میں تے آپ اتباع کرنا تے کس کی؟ ایسے قرآن کی اتباع کرنا۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ قرآن اللہ نازل کرے تے میں اس قرآن کو بدل دیا؟ ایک نہیں ہو سکتا۔ اہمیت دیکھو قرآن کی، میرا پیغمبر وَاتَّبِعْ مَا یوحی الیک من ربک، اتباع کرتے قرآن دی کر، سنا تے قرآن سنا، میرا پیغمبر اس قرآن کا توہانو مل جاوڑا، اے رحمت کی دی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں، اسی کس بات دی ملی؟ اللہ اپنے پیغمبر نو کہہ رہے ہیں میرا سونا اس قرآن دا مل جاونا، میری رحمت ہے، تے اسی ساری زندگی انہوں گلاس چاڑ کے تے پر چھتی تے رکھ دیتا، اسا نہ پڑھیا، اسا اے قرآن نہ سمجھیا، بڑھا صحابی رسول نابینا تے وڈیرا تے ٹو ٹو کے گلیاں نو تے رولا تے دعائیاں دیندہ پہ آندہ یا رسول اللہ جہاں قرآن نازل ہویا دے میں نو سکھاؤ۔ عبداللہ بن ام مکتوم وڈیرا صحابی نابینا صحابی تے رولا دعائیاں پہ دیندہ یا رسول اللہ جڑا قرآن اللہ سونیا تیرے تے نازل کیتا میں نو بھی سکھاؤ۔ ایک ایک آیت، دو دو آیت، تین تین آیت، دکاندار، زمیندار، جٹ بندہ، سادہ بندہ اپنی زندگی دا حصہ بڑھائے اس قرآن میں۔ دو آیتاں 20 منٹ مسجد سے بیٹھ کے اپنے مولوی صاحب نے ڈیوٹی لاوے، مولوی صاحب 2 آیتاں قرآن دیاں، مینو ناظرے نال پڑھا کے تے ترجمہ کر کے سمجھا دے، بس روزانہ 2 آیتاں سمجھو، نہ سبق سناؤ واپسی، صرف توجہ نال سن دو۔ یہ قرآن کہندا کی ہے، اساں زندگیاں گزار دیتیاں، خدا دی قسم سنیا بھی نہیں، سنیا بھی نہیں، پردہ تے دور ہے، سنیا بھی نہیں قرآن کے، قرآن نے آکھیا کی ہے تے زندگی لنگ گئی۔ اللہ فرماتا ہے اس تو پہلا پہلا حتی اذا جاء احدهم الموت، اے قرآن ہے جڑا دسدا ہے پیا مسلمان خبردار ہو جا، اس تو پہلا پہلا قرآن والے پاسے آ، تیرے اوتے موت جڑے ویلے آ جائے، اللہ فرماندا ہے ادھروں موت آئی، روح نکلی تے بندہ کہندا ہے رب رجعون، بولو تو اے جے حوالہ سورہ مومنون تے آیت نمبر 99، اے جے قال رب ارجعون، اللہ کہندا موت آئی تے جڑے ویلے موت آوے تے نکل دی کیڑی شے؟ سارے بولو روح، سارے بولو ہاتھ چاہ کے بولو کیڑی شے نکلتی ہے؟ روح نکلی ہے، قرآن کہندا ہے روح نکلی ہے، روح۔ اور جڑے نال بیٹھے چاچے بابے اولاد روندیے پئی میت نو ویکھ کے، کوئی نواندا ہے پیا، کوئی خوشبویاں لاندا ہے پیا، کوئی ناساں وچ منہ رکھدا ہے پیا، کوئی میاں کہندا ہے انج منہ کرو یا انج منہ کرو، لیکن انہاں نوں پتہ کوئی نہیں۔ روح اللہ فرماندا ہے اپنے مقام تے جڑے ویلے پہنچیے اس ویلے دعائیاں دیندی ہے تے کی آندی ہے رب ارجعون، اللہ ایک بار مینوں واپس بھیج۔ اور صوفی مر گیا کہندا ایتھے ہی ہے، اللہ فرماتا ہے اوتے اتوں دعائیاں دیندی ہے مینوں واپس بھیج، تے جے ایتھے ہی ہے تے ایدا کی
مطلب ہے میں واپس بھیج صوفی اگر روح موجود ہی تھے تو کیوں کہہ رہی ہے اللہ نو رب رجعون اللہ نے واپس بھیج او کیوں لعلی عمل کر لما چار دیاڑے کتے اس دنیا تے بیج فیما ترکتو یا کیا تو آپ کو فیما ترکتو اللہ بن واپس بیج فیما ترکتو فیما ترکتو اس جہان جڑا میں چھوڑ آیا اور نہیں سمجھ آئے کی آندہ اللہ اٹھے بیج جڑا میں سارے بولو اور پچھلے بھی بولو بولو یار لڑائی نہیں ہے اللہ دے بندے قرآن نے حوالہ پہ دینا دے اللہ پاک بیج واپس کتے آکے فیما تارک تو جڑا میں چھوڑا تے اللہ کی جواب دیتا ہے او تو تا ہائی اٹھے او تو تا ہائی اٹھے باقی اٹھے نے تا تو تھلے میں ہوش تا کاتو تا اٹھے ہی ہے اے جواب نہیں دیتا قرآن پہ کہندہ ہے اللہ کی فرماندہ ہے کاللہ انہا کلمت ہوا قائلوہا جیویں کوئی ٹائم لنگ جائے اسی بھی کہنے ہیں کو بندہ گل کرے تے اسی آنے ہون ویلا کوئی نہیں اور راریاں پاریاں نہ مانگ کہنے ہیں کہ نہیں اور کسی دی ڈیوٹی لائی ہوئے نا کہ اس کام نہ کیتا ہوئے پھر بعد جو آکے جی ہون کرتے ہیں تے اسی آنے ہون موقع اور ٹائم سے تیرے کو ہون زیادہ کرنا نہ کہا اور سمجھ آئی جی اللہ فرماندہ ہے کلا انہا کلمتن ہوا قائلوہا ہرگز نہیں رالیاں پاریاں نمان فالتو گلہ نہ کر کیوں من ورائہم برزخن الہ یوم یبعثون ہون واپس تو نہیں جا سکتا ہون واپس تو نہیں جا سکتا بولو نہیں جا سکتا اللہ کیوں نہیں جا سکتا اللہ فرماندہ من ورائہم برزخن ہون جہان بدل گیا ہے او پہلا عالم ارواح وچ سیتوں تے اوتھوں آیا عالم دنیا وچ جدو دنیا وچ آیا تے پچھلا تینوں پتا بولو ہون عالم دنیا تو تیری تشکیل ہو گئی عالم برزخ تے جڑے ویلے برزخ ٹر گئے جہان بدل گیا تینوں انہاں دا پتہ کوئی نہیں تے انہاں نوں تیرے حال دا پتہ کوئی نہیں کیڑے دن ملاقات ہوے گی الہ یوم یبعثون جڑے ویلے سور پھونکیا جاوے جڑے ویلے جسم وچ ولانا ہے اس دن قیامت والے دیاڑے تو ایسے قبر کو اٹھنا ہے جتھے تیری میت کو دفن کیتا ہے اس کو پہلا برزخ آ گیا پردہ آ گیا تے جدوں پردے آ جاون تے پردے دے وچوں سنن تے جانن والا کون ہے اللہ سارے بولو ہاتھ چاہ کے بولو پردے آ جان تے پردے دے وچوں سنن تے جانن والا کون ہے فرماندہ ہے ہون موقع کوئی نہیں ہون موقع کوئی نہیں ہو میرا بندہ ہون وقت کوئی نہیں جڑے ویلے وقت آئی اس ویلے تو قرآن دے نیڑے نہیں آیا اس ویلے تو آئے نکے نکے بار جڑے قرآن پڑھتے ہیں تو اے نامی حکارت دی نظر نر لیندہ ہے میرا پتر پڑھتا ہے انگلش میڈیم اے پیاللہ دا قرآن
جاندہ ہے پھوڑا ہوتے بہندہ ہے اللہ فرماون کے قیامت والے دیاڑے بڑے بڑے انگلش بولنے والے کھلوتے تے اپنے پسینے وچ ڈبے ہوئے اس ویلے اللہ کہنا اٹھو حافظ قرآن پڑھدا جا تے جنت دے منظراں تے چڑھدا جا تے کھائے جا او بعد وچ جاوی منظراں تے آئے تیری برادری دے 10 بندے جنہاں تے تو حق رکھے شرک نہ پیا ہوے نہ دی زندگی وچ لکھاں گناہ پہ ہون 10 بندیاں تے حق تو رکھ تیرے ہاتھ جنہاں وچ قرآن لے کے پڑھدا رہے مینوں انہاں حقاں کولوں حیا آندی ہے 10 تے حق تو رکھ بغیر حساب دے میں آپ جنت دا بوا کھول چھوڑے ہے نا عزت اور عزت ہے کہ نہیں تے بی ایس کیمسٹری والے دی کوئی فضیلت ہے بی ایس سائنس بی ایس فزکس بی ایس سی ایس ہے کوئی وہ تے اپنا آپ بخشا دے بڑی گل لیکن حافظ قرآن جڑا پھوڑتے بہ کے پڑھدا ہے اللہ فرماندا تو اپنے ہتھاں وچ میری کتاب نو چایا اج ہاتھ تو رکھ انہاں ہتھاں دے تقدس نال میں 10 بندیاں نو تیرے خاندان وچوں بہشت دے دروازے کھلا دے سبحان اللہ دسو قرآن پڑھو گے کہ نہیں اپنی اولاد کو پڑھاؤ گے کہ نہیں اب بولو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں ایڈوانس